بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک دفعہ پھر یو گوٹ ٹو بیئر می, ٹالریٹ می, آپ نے مجھے برداشت کرنا ہوگا ایک اور گھنٹے کے لیے بزنس ایٹ 10 کے لیے. اور بزنس ایٹ 10 ہر فرائیڈے کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کوشش کے لیے, اس وجہ سے کہ بزنس آپ کے جو ہیں جو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, فاسٹر کرنا چاہتے ہیں, سیل کم ہو رہی ہے, پروفٹس نہیں آ رہے, خرچہ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے اور مسائل ہیں, یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کریں, کس طرح کریں, کیسے کریں, اور بزنس ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں, لوکلی, ریجنلی, نیشنلی, انٹرنیشنلی, گلوبلی, wherever. We are here to assist you, to help you, to provide you like consultancy or suggestions onto it. For this, in order to discuss all these aspects that I have mentioned, we always request Miss Abida Ghafoor to come to our studio to discuss all these issues with our viewers and our and audiences. Assalamu alaikum, Miss Abida. Wa alaikum salam. We welcome you once again. Thank you very much for being with us. Thank you. Once again, all the way down from London. Thank you very much. My pleasure. So, ناظرین, آج جو ہم بات کریں گے in particular today, the topic we have decided to discuss is how can you advertise your business, the advertisement of the business. بزنس کو ایڈورٹائز کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے بزنس اپروو کر لیا, بزنس شروع کر دیا ہے, اب آپ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں, ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. تو ہم مس عابدہ غفور سے یہ پوچھتے ہیں کہ how can we advertise the business? What advertisement is in itself? Okay. وہ ہے کیا اور اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ Gee, every business needs to think about mostly how they can expand in the marketplace. So by increasing your turnover every year and not allowing your business to shrink. So if you don't increase your turnover in the year, آپ کی بزنس شرنک ہو جائے گی. کافی بزنسز کہتے ہیں کہ ہاں ہم بڑا اچھا چلا رہے ہیں, ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں, جو بھی پروفٹ سیلز ہے اس سال وہی ہم ایگزیکٹلی وہی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس سال, دوبارہ بھی اگلے سال یہ بھی دوبارہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از فالس اکانومی. یو نیڈ ٹو ایکچولی تھنک فارورڈ اینڈ پلان یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی. آپ کی جو پلانز ہیں مارکیٹنگ کرنے کی, ایڈورٹائزنگ کرنے کی, پروموشن کرنے کی اپنے بزنسز کو, اس کو آگے ہر سال بڑھانا چاہیے. مے بی 10%, مے بی 5%, یہ آپ کو پلان کرنا چاہیے, بیکاز ادروائز آپ پیچھے جائیں گے. آگے آپ کا کمپیٹیٹر جو دوسری دکان یا دوسری بزنس چلا رہا ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے 10% اینڈ آپ پیچھے جائیں گے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. کافی طریقے ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے. دیر از مینی ویز دیٹ یو کین ایڈورٹائز یور بزنسز. اینی تھنگ فرام your shop front, anything from your website, anything from perhaps magazine advertising, newspaper advertising, or a 30-second radio advertising. So kafi variety hai, kafi choices hai. آپ کو obviously decide کرنا ہے کیا effective ہے آپ کی market place کے لیے, آپ کے customers کے لیے. Now یہ ہے کافی آپ کو invest کرنا پڑتا ہے long term businesses کے لیے. So it's very important. The national guide is you've got to invest 10% to get the 90. So جو 10% invest کرنا پڑتا ہے آپ کو 90% اس کی profit ہے. So for example, for 100,000 profit, you need to invest 10,000 in your advertising, in your promotions. یہ ریشو کافی چلتا ہر انڈسٹری میں, ہر بزنس میں. So it's very important that you work this formula out and plan your profits ahead. فرسٹ جاتی ہے آپ کی فرسٹ چوائس ہوتی ہے کہ لوکل ایڈورٹائزنگ, بیکاز ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اسمال ٹو میڈیم بزنسز. سو اٹس امپورٹنٹ لوکل مارکیٹنگ, لوکل ایڈورٹائزنگ میں کافی چیزیں ہیں. پہلے آپ شروع کر سکتے ہیں, ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا لیفلٹ ڈراپس. also ملتا ہے supermarket boards. You've got postcards in shop windows, for example. اپنی ڈاکٹرز کی سرجری اپنا آپ دیکھیں جو علاقے میں جہاں بھی اپرچونیٹی ہے آپ ویری لو کاسٹ میں آپ اپنا کارڈ یا پوسٹر لگا سکتے ہیں. آپ also انوالو کر سکتے ہیں جو کافی لو کاسٹ طریقے ہیں. آرگنائزیشنز فار ایگزامپل آپ کا نیوز لیٹر ہے یا ہاسپٹل کا نیوز لیٹر ہے یا لوکل چیریٹی کا نیوز لیٹر ہے, اس میں تھوڑا سا حصہ لیں, اپنا لوگو لگائیں. جتنی دفعہ آپ کا لوگو نظر آئے گا سب کو, اتنی دفعہ آپ لوگوں کے دماغ میں ہوگا جب آپ کی سروس, آپ کا پروڈکٹس وہ لوگ ڈھونڈیں گے.
So it's very, very important that you are in the forefront of people's minds when they are looking for your services and when they are looking for your services. Of course, you've got newspapers, you've got your local directories. Every area, you've got your local directories, for example, the Yellow Pages. You've got free entries in there. So you can be registered free on local directories. You can be registered free on online directories. So there are directories online that you can actually register, as well as paid for advertising that you can actually do. ہم آگے جاتے ہیں. اب وہ جو بڑا ٹاپک ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ میں کیسے ہم ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, اینڈ دس کافی انٹینس ٹاپک ہے اس میں. فار ایگزامپل ایڈورٹائزنگ آن دی انٹرنیٹ از ویری لو کاسٹ. اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی یہ چلتا ہے بیکاز آپ کا لوکل کوریج ہوگا, نیشنل کوریج ہوگا اور انٹرنیشنل کوریج ہوگا. سو وہ زیادہ ایزی ہوگا افورڈ کرنے میں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ آپ کا انٹرنیٹ ایڈورٹائزر کور کرتا ہے 3 طریقے سے. فرسٹ آف آل یور ویب سائٹ, سیکنڈ آف آل آپ ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں لوگوں کی ویب سائٹس کے اوپر, اینڈ تیسری آن لائن ڈائریکٹری جو میں ابھی بات کی تھی. سو دس 3 ways آف ایڈورٹائزنگ آن دی انٹرنیٹ. ناؤ فار یور ویب سائٹ, یہ آپ کا دکان کی ونڈو ہے, یور شاپ فرنٹ. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ آپ جو انفارمیشن اپنی بزنسز کا ہے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ اس میں شارٹ اینڈ بریف ٹو دا پوائنٹ لکھیں. اینڈ وہ آپ کا سیلس پرسن بھی ہوگا. آپ کی ویب سائٹ نہ آپ کی دکان بھی ہوگی, بٹ آلسو آپ کا سیلس پرسن ہوگا جو پروموٹ کرے گا آپ کی بزنس کو. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ویب سائٹ اچھے طریقے سے بنے. ناٹ اونلی لکنگ, پر اس کا آرکیٹیکچر بھی ہونا چاہیے کہ وہ جیسے گاڑی ہوتی ہے. So if it's fully kitted, it will drive faster. So آپ کی ویب سائٹ میں ساری چیزیں ہیں. میں ابھی آپ بتاؤں گی کیا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی ویب سائٹ کو کافی افیکٹو بنے. Now also ضروری ہے کہ لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں نے 10 سال پہلے بنائی ہے اینڈ ابھی چل رہی ہے, اینڈ کافی چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہیں. جیسے وہ گاڑی 10 سال پہلے جو بناتے ہیں مینوفیکچررز, وہ آج کی اپڈیٹ ایکوپمنٹ اپڈیٹ کی جو پرفارمنس جو چاہتی ہے اس مارکیٹ پلیس میں, وہ نہیں کر سکے گے. سو یو ہیو ٹو کیپ چینجنگ یور ویب سائٹ ایوری 3 years, اپڈیٹنگ it every 3 years. Your website should ensure to get quality leads, quality businesses for you, and it should be interactive and it should be interesting. کافی انٹرسٹنگ ہونا ہے, کافی انٹریکٹیو. اینڈ لوگ کافی مسٹیکس کرتے ہیں کہ زیادہ لکھتے ہیں ویب سائٹ. جو مرضی اپنی بزنس میں جو بھی لکھنا وہ سارا they over complicate it, and it should be very short bullet points and with keywords. Also optimization ہم نے کور کیا تھا پہلے پروگرام میں, اینڈ وہ optimization ہے کہ یاہو, بنگ, گوگل میں کیسے آپ اوپر جا سکتے ہیں نیچرلی اینڈ ویری لو کاسٹ. اینڈ وہ لائک انٹرنیٹ سرچ میں. ہاں جی, یس. جب لوگ جو ہیں چونکہ ناظرین آپ کو یہ بات ایک اہم بتاتے چلے کہ آپ ماڈرن بزنسز میں آج کل 80% اور 50% پروفٹ کا کتنا پرسنٹیج جو پروفٹ کا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لوگ اور مارکیٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں. مارکیٹنگ میں کرنا چاہیے. آئیڈیلی 10% جو آپ نے پروفٹ بنانا ہے اس کا 10% آپ کو لگانا چاہیے اپنی ایڈورٹائزمنٹ. اینڈ دس از منیمم. ایبسلیٹلی دس از دا منیمم ون, کہ کم از کم 10% آپ نے اپنے پروفٹس کا آپ نے لازمی ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ پہ کرنا ہے. اب جو انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے, جو ای مارکیٹنگ ہے, الیکٹرانک مارکیٹنگ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, جس کے 4 طریقے آپ نے بتائے. ویب سائٹ, on website, your own website. Yes. And then advertisement on the sites like social network. Social networks on other people's sites. Other people's sites اس کے اوپر. اور تیسرا آپ نے بتایا. اور تیسرا ہے pay per click. So آپ جیسے یاہو, بنگ, گوگل کے اوپر جا کے آپ وہ جو سرچ کرتے ہیں, جو فرسٹ 3 یا 4 ٹاپ اسپانسر لسٹنگز ہوتی ہیں وہ فری نہیں ہوتی ہیں. آپ کو وہاں جا کے آپ کو pay per click اس طریقے میں جتنے دفعہ لوگ کلک کریں گے اتنا آپ کو چارج ہوگا. اینڈ وہ اوبویسلی پرومیننس کے لیے آپ زیادہ پیسے پے کرتے ہیں, سو اس کے لیے آپ کو اوبویسلی پے کرنا پڑے گا. جی ناظرین, اب جو اچھے کسٹمرز ہیں, جو وہ کسٹمر جو سمجھدار کسٹمر بھی ہیں اور جن کی پیئنگ کیپیسٹی بھی ہے, جو زیادہ بڑا آپ کو پے کر سکتے ہیں یا زیادہ پے کر سکتے ہیں, وہ باشعور یا وہ آئی ٹی لٹریٹ ہوتے ہیں.
اب وہ دور گیا کہ آپ انتظار کریں اور دیکھیں اور مارکیٹ میں جائیں, آپ کو جو چیز چاہیے آپ لے لیں. اب دے ٹینڈ ٹو لک ایٹ دا انٹرنیٹ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اب لوگ انٹرنیٹ یا الیکٹرانک مارکیٹنگ کے ذریعے سے ان کا رجحان زیادہ, یہ ماڈرن ایج ہے. یہاں جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو ینگسٹرز ہیں, یا جو پچھلے 30 سال سے جنریشن چل رہی ہے, 25 سال سے جنریشن چل رہی ہے, اب they tend to look for their businesses or for their choice for their own things and they tend to go to internet. وہ انٹرنیٹ سے جا کے ریسرچ کرتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں. تو اس لیے آج بنیادی حصہ ہے بزنس کی مارکیٹنگ کے لیے کہ آپ الیکٹرانک مارکیٹنگ بھی اپنے بزنس کے ضرور کریں. اور اس الیکٹرانک مارکیٹنگ کے مس عبیدہ نے ہمیں 3 طریقے بتائے ہیں. پھر ایک آپٹیمائزیشن ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہی تھی. آپٹیمائزیشن ایک ایسا سسٹم ہے جس کے آپ کی ویب سائٹ جیسے ہی کوئی کی ورڈ ڈالتا ہے گوگل میں یا کسی اس میں آن لائن ڈائریکٹری بھی آپ نے بتائی, کونسل جو ہے وہ یہاں انتظام کرتی ہے, وہ کنسولیڈیٹ کر دیتی ہے مختلف بزنسز کو. جیسے ریسائکلنگ کا بزنس ہے, اگر آپ اس نے جانا ہے تو آپ اپنی ڈیٹیل کونسل کو یا آن لائن ڈائریکٹری میں اپنی دے دیتی ہیں, یا یلو پیج میں, یا اس طرح وہ ایک لسٹ دے دیتی ہے کہ یہ بزنس فلاں فلاں علاقے میں فلاں چیز کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپٹیمائزیشن ہے. آپٹیمائزیشن یہ ہے کوئی ایسا سسٹم ہے انٹرنیٹ میں کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کے کی ورڈز لکھ دیتا ہے, تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے یا آپ کا جو ایڈریس ہے یا آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے نمایاں ہو کے اس لسٹ کے اندر گوگل میں. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسے آپٹیمائزیشن. ہاں آپٹیمائزیشن میں کافی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اوبویسلی دی کی ورڈز. آج کل اوبویسلی امپورٹنٹ ہے کہ ویڈیوز چلے ہیں, وہ زیادہ ویڈیوز کے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیکاز آپ کو نہیں پتہ ہوگا یا پتہ ہوگا کہ گوگل اونز یوٹیوب. سو گوگل کی جو پریفرنس ہوگی کہ اف یو گوٹ اے ویڈیو آن یور ویب سائٹ you're more likely to be found, you're more likely to be found in terms of on a higher ranking. So it's important that you have these elements in your website, with all the robust things that will help it move up the ranking, as well as keywords جیسے فوٹوگرافس آپ نے لگائے ہیں. اینڈ یہ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا کہ فوٹوگرافس کے پیچھے جو ڈسکرپشنز نہیں ہے ویب سائٹ کے اوپر وہ گوگل پڑھ نہیں سکتا. So it's very, very important to have description behind your photographs. Like for example, آپ نے دکان میں ٹائی دیکھی ہے, فہیم کی ٹائی دیکھی ہے, and اس کے پیچھے you have to have a description about it's a grey tie behind the photo for Google to understand the language. Okay. میری ٹائی تو پوری دنیا صبح سے دیکھ رہی ہے, ٹیڑھی کبھی میڑھی. جی پلیز سوری. Okay. So it's really, really important to actually get the architecture of a website. Very, very important. اور بھی چیزیں کافی افیکٹ کرتی ہیں. جتنا آپ کا ٹریفک جا رہا ہے ویب سائٹ کے اوپر, جتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, اتنا زیادہ جب کوئی سرچ کرے گا وہ کی ورڈ کے لیے, آپ کا ویب سائٹ زیادہ پریفرنس کریں گے گوگل یا سرچ انجنز سرو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے. بیکاز جیسے ان باؤنڈ لنکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ہیں این اسٹیٹ ایجنٹ اینڈ آپ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کمپنی ہے. نا فار ایگزامپل اس کا لنکس ہیں جو ایسوسیشنز, جو اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشنز کے ساتھ وہ لنک ہے یا ممبرشپ ہے, ان کا آپ لنک انٹرنل لنک لگائیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. جب وہ ان کے ویب سائٹ میں سرچ کریں گے وہ ٹریفک آپ میں بھی آ سکتی ہے. سو آٹومیٹکلی یو فیڈنگ ایچ ادر. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ان باؤنڈ لنکس بیکاز گوگل, یاہو, بنگ وہ بہت پسند کرتے ہیں جہاں ویب سائٹ میں زیادہ ٹریفک ہو. So it helps them being more popular and therefore you're more likely to be served up again. So ناظرین ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ بزنسز آپ چلاتے تھے اور آپ بزنس ناکام ہونے کی 2 وجہ ہیں. یا تو آپ کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, یا دوسری آپ ایڈورٹائزمنٹ صحیح نہیں کر رہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو پہلے یہ ہوتا ہے, آج کل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سیلز آپ ٹارگٹ ہٹ نہیں کر رہے اور بزنس نقصان میں جا رہا ہے, آپ شٹر بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی چھڈو جی کر لیا بزنس. یا کسی ایسے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جو سملر بزنس آپ ہی کی طرح کر رہے ہیں اور ان سے ایڈوائز لیا کرتے تھے. اب یہاں ایڈوائز کوئی کسی کو کیا دے, اس کے لیے پروفیشنل کنسلٹنٹ ہیں
جو جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور اپنی مشکلات بتاتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں یہ رجحان بہت کم ہے کہ ہم کنسلٹنسی کی طرف جائیں, ان ایکسپرٹس کی طرف جائیں جو ہمارے بزنس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق, جس طرح ہم بیمار ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے آپ کو یہ مرض ہے یا یہ پریشانی ہے اور آپ یہ دوائی لیں, اسی طرح بزنسز کنسلٹنٹس بھی ہیں بزنس کی انفارمیشن دینے کے لیے, فائنینشیل انفارمیشن دینے کے لیے اور آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کے لیے. تو وہ آپ کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں. بزنس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا علاج کروائیں. اس کا علاج زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے اور کوالٹی امپروو کرنے کی اس سے ہوتا ہے. عابد حجاجی وہ خود ایک بڑی اچھی کنسلٹنٹ ہے, فیلو آف انسٹیٹیوٹ آف کنسلٹنٹ سے اور ممبر آف دا چارٹرڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ان پرٹیکولر. تو اس لیے اگر بزنس آپ کا صحیح نہیں جا رہا اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں, تو آپ سے درخواست ہے بجائے اس کو ختم کرنے کے اور بند کرنے کے, ضرور کسی ایکسپرٹ اپنے ایریاز کے ان سے کنسلٹ کریں. یا آپ اپنے بزنس سے مطمئن ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے, تو تب بھی. جی عبدہ جی, ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی. ایڈورٹائزمنٹ, ہاں, یہ میں بتاتی جاتی ہوں کہ 78% آف پیپل اب جا رہے ہیں پہلے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی سرچ کرنے میں. 78% پہلے جا رہے ہیں پہلے انٹرنیٹ میں اپنی سروسز یا بزنس ڈھونڈنے کے لیے. اینڈ یہ ہے انکریز بیکاز آف دا موبائل مارکیٹ. یو گاٹ یور آئی فونز, یو گاٹ یور آئی پیڈز, یو گاٹ ایوری ٹیکنالوجی. آپ انٹرنیٹ میں چل بھی رہے ہیں, اب انٹرنیٹ کے اوپر لنک ہے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپرچونیٹی ہے. دس از اے گریٹ اپرچونیٹی جو ہماری کمیونٹی میں ابھی یہ گروتھ ابھی کر سکتے ہیں اس میں. سو 78% آف پیپل گو آن لائن فرسٹ. Oh, right. 78% customers. Yes. Or the people. 78% of customers go online to source a service or a business first. Right. Okay. So okay. it's very powerful. And 9 out of 10 people go to, for example, Google میں پہلے جاتے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے. 9 بندے 10 سے گوگل میں پہلے جاتے ہیں اپنی سرچ کرنے میں. So it's a very very powerful. جی ہاں ناظرین, یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس ماڈرن دور میں, اس نیو ایرا میں. اب جب کہ گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن آ چکا ہے پوری دنیا میں, 78% لوگ جو ہیں کوئی چیز اپنی پراپر اس کے لیے ریلائی کرتے ہیں اپنی ہنٹنگ کے لیے کہ انہیں کس جگہ پہ جانا چاہیے, انٹرنیٹ کو. 78%. Anyway, ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, ان کو لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحبہ؟ میں وارنگٹن سے کال کر رہی ہوں. جی پلیز بتائیے. میں جس آپ سے ایک مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی بزنس ہم کھولنا چاہیں تو کوئی ایسا ہوم بزنس کوئی جیسا جو کم پیسوں سے شروع بندہ کر سکتا ہے, تو کون سا بزنس ایسا ہو سکتا ہے جو سوٹیبل اور چل بھی جائے, جس سے ہمارے فائنینشلی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ اللہ میاں آسانیاں فرمائے اور اللہ میاں ترقی اور برکت ڈالے آپ کی روزی میں. ان کا کوشچن ہے عابدہ جی کہ لو کاسٹ میں کون سا بزنس آپ ریکمینڈ کریں گی کہ یہ شروع کر سکیں جس میں انویسٹمنٹ کم سے کم ہو اور یہ اچھے اس میں اچھا ان کو مارجن بھی ملے. اس میں تو سب سے پہلے محترمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے, آپ ذاتی طور پہ کس میں وہ کر سکتی ہیں, آپ کو دلچسپی کس چیز میں, ایکسپرٹیز کس میں آپ کو, ٹیک اوے کوئی وہ ایسے کھانے وانے کی چیزیں یا ہو سکتا ہے کیٹرنگ فوڈ انڈسٹری. what do you recommend کہ کون سا بزنس ان کو کرنا چاہیے؟ جیسے گھر میں آج کل کے کون سے کامیاب جا رہے ہیں گھر میں جو کھول سکتے ہیں؟ کیٹرنگ بہت کامیاب جا رہا ہے. کیٹرنگ گھر میں, وہی کیٹرنگ فوڈ جس میں آپ کہہ رہی ہیں وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے. جی وہ جا رہا ہے اس لیے بیکاز آپ کے اوور ہیڈز لو ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اپنی اوور ہیڈز لو ہونی چاہیے. سو what you need to do is آپ جا کے اوبیسلی سورس کریں کہ کیا آپ نے کیا لے کے آنا ہے ان ٹرمز آف وہ پروڈکٹس, ان ٹرمز آف کیسے آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, اینڈ یہ اس کی آپ کی ضرورت ہے, آپ کی محنت کی ضرورت ہے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جا کے اپنا ریسرچ کریں, اپنا پروڈکٹس کیا مینیو میں کیا لگانا چاہتے ہیں, کتنا آپ کو لگے گا کاسٹ, اینڈ دین یو کین ورک بیکورڈز. بٹ یہ کافی کاسٹ افیکٹو لو کاسٹ وے از ٹو ڈو کیٹرنگ اپنے گھر سے, جہاں اوور ہیڈز اوبیسلی بہت لو ہے. آن دی ادر ہینڈ زیادہ چلے ان ٹرمز آف گروتھ ہو,
پھر آپ کو obviously آگے جانا پڑے گا, premises لینے پڑیں گی, and things like this. So it's very very important کہ آپ یہ سارا overall plan سوچ کے کہ catering میں کیا ہوتا ہے. You've got your health and safety, آپ کو شاید کورسز کرنا پڑے گا, آپ کو پروڈکٹس سورس کرنے پڑیں گے, آپ کو مینوفیکچرڈ سپلائی چاہیے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ زیادہ سے زیادہ کاسٹ ہوگا آپ کی مٹیریلس کے اوپر اینڈ اوبویسلی آپ کی ایڈورٹائزنگ کے اوپر, یہ زیادہ کاسٹ ہوگا. جی ہاں, بہت شکریہ عابدہ جی, آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس ان کو پیش کی کہ سارا سسٹم بتایا کس طرح بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں. تو اس سے اور بھی درخواست ہے آپ کو کہ آپ کنسلٹنٹ, اچھے کنسلٹنٹ سے بھی ضرور رابطہ کر لیں. اب وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کریں, یہ ایک جنرل انفارمیشن کا پروگرام ہے. اپنے کنسلٹنٹ سے لازمی, وہ آپ کی بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کے بتائے ہوئے اویلیبل ریسورسز میں وہ آپ کو ایک اچھے بزنس کے آغاز میں آپ کی بڑی پریکٹیکل مدد کر سکتے ہیں. ایک کالر لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیلو جی, ہاں جی, بہت اچھا کر رہے ہو. ست سری اکال سردار جی. پاک جی فرما, حکم کرو سردار جی. بہت سونا کام کر رہے ہو, وی نیڈ اٹ. ریئلی تھینک یو ویری مچ. ایک گل کہنا چاہنا کہ بچوں نو الرٹ بھی کرنا چاہیے. جی جی, کہ میرے بچے نے کیا بھی ایک دوست ہے میرا, اس کو ایکسپیرینس ہے تے ساڈے کول پیسہ ہے. واو ٹھیک ہے, میں اودے نال نا بزنس کر لینا. جی بالکل صحیح. میں کہ بالکل کر لے, تے میں کہ 5 سال بعد نا پیسہ اودے کول چلا جائے گا تے ایکسپیرینس تیرے کول آ جائے گا. صحیح, بالکل صحیح. سمجھائی مطلب کہندا پاوے بی کیئرفل کسی نو پیسہ دین تو یا پارٹنرشپ کھولن تو پہلا اے نہ پیسہ اس کول چلا جائے تے ایکسپیرینس ہی تو رہ جائے. Thank you very much. بہت شکریہ گربچن سی, thank you very much. He was here to appreciate. Thank you very much, and آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Very good advice. Thank you. کہ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں ایک بندے کی اسکل ہوتی ہے, ایک میں پیسہ ہوتا ہے, ضروری نہیں گربچن جی کہ وہ آپ کے پیسے لے کے ایکسپیرینس آپ کو دے دے اور پیسے آپ کے لے جائے. آپ بھی عقل رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, آپ وہاں موجود ہیں, اور احسان فراموش اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور آپ اگر پیسہ ہے آپ دے رہے ہیں تو آپ اسکل بھی سیکھ رہے ہیں اور پروفٹ بھی 50-50 ہو رہا ہے. اینڈ یو آر دیئر فزیکلی ہے, ڈونٹ یو, آپ وہاں موجود ہیں, آپ اس کا اکاؤنٹس رکھ رہے ہیں, اس کا پراپر حساب کتاب رکھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ بھی دے دیا اس کو اور وہ بزنس, اس کو ایکسپیرینس ہے, وہ بزنس کھول رہا ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں گھر میں سلیپنگ پارٹنر کی طرح. تو آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. الرٹ اس لحاظ یہ ضرور کرنا چاہیے, یہ ضرور کرنا چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہیں, کسی اسکول آدمی کو ضرور دیں تاکہ بزنس سٹارٹ ہو. یہ اسلام میں بھی ہے اور یہی بزنس کا کانسیپٹ ہے. ٹریڈ, تجارت اسی طرح ہوا کرتی تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی آپ کے پیسے کھا جائے, آپ بیچ میں رہیں. اکاؤنٹس کا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈسکلوجر آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ اکاؤنٹس, پراپر اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کو دھوکہ نہیں دینے دیتا. کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ جس کے پاس, پلیز جن کے پاس پیسے ہیں اور جو اسکلفل لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کمیٹڈ ہیں, ڈٹرمنڈ ہیں, ضرور کریں ایسا. الرٹ تو آپ نے خود ہونا ہے. الرٹ آپ اس طرح ہی ہو سکتے ہیں کہ بزنس میں دھیان میں نظر دیں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو پیسے دے دیں اور اس کے حال پہ چھوڑ دیں, اور پھر تو وہی ہوگا کہ کام آپ کو جتنا کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کی جگہ نہیں کر سکتے. بہرحال بہت شکریہ, کچھ ہوتے بھی ہیں. Absolutely. And also آپ یہ بھی دھیان کریں کہ آپ کوئی پارٹنرشپ میں انٹر کریں, you can form a legal contract. So Exactly. yeah, you can go to a very good solicitor, go to a very good lawyer, a commercial lawyer, and you can actually get a legal contract in terms of کس کی یہ responsibility ہے, کس کی وہ responsibility ہے. So you are covered, system ہے آپ کے لیے available for you to be covered. So it's very very important that you're made aware of it. Okay? اوکے جی ہاں ناظرین, تو لیگل کانٹریکٹ اسی لیے ہے, لا اسی لیے موجود ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے, اور یہاں تو ویسے بھی رول آف لا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم امین مرزا جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ جناب. بہت اچھا اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے. جی بالکل صحیح. ہمارے لوگ اکثر جو بزنس میں ناکام ہوتے ہیں نا جی وہ اس کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں, میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں, جی فرمائیں, کہ وہ مینیجر بھی خود ہوتے ہیں, جی وہ سیلز مین بھی خود ہوتے ہیں, بائر بھی خود ہوتے ہیں, سارا کام اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, ٹرسٹ نہیں کرتے نا کسی پہ. مرزا جی سنیں, اصل بات یہ ہے, آپ یقین کریں کہ مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایک مینیجر جو کام کرے گا نا, وہ آپ کے پیسے سے
آپ کا پیسہ لگا کے یا اس کو یوٹیلائز کر کے وہ آپ کو فائدہ دے کے اپنی تنخواہ لے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سپروائزر ہوگا نا وہ اس سے نیچے نظر رکھے گا. جی جی اب 10 سیڑھیاں ہیں, 10 سیڑھیوں پہ آپ چھلانگ لگاتے ہیں, نیچے آتے ہیں ایک دم, تو ٹانگیں ہی ٹوٹیں گی نا. ایبسلیوٹلی. ہر سیڑھی پہ آپ نے اگر کوئی نہ کوئی سپرویژن کی ہوئی ہے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مرضی ایکسپینڈیچرز ہوں وہ بزنس بڑھتا ہی جاتا. آہستہ سا کریں, اگر جب سپروائزر کی ضرورت ہے وہاں سپروائزر رکھ لیں, تھوڑی سی بڑھے تو پھر مینیجر رکھ لیں, پھر آگے ایریا مینیجر رکھ لیں, پھر جنرل مینیجر رکھ لیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے, ہم کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اور پیسہ لگاتے بھی نہیں. آپ یقین کریں کہ ایک چھوٹا سا شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں. جی مرزا جی, ارشاد ارشاد. میرے دل میں میری بات ان لوگوں سے یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انسان کو بہت چاق و چوبن ہونا چاہیے, اور جو دانا ہوتا ہے نا خاک میں کھل کر گلے گلزار ہوتا ہے. پیسے کو آپ بکھیریں گے نکھیریں گے, اس